معزز حاضرین اکرام، جیسے جیسے نماز کا وقت پیچھے جاتے جائے گا، ہمارے لیے آزمائش اور نیند کی قربانی کا ایک بہترین موقع رہے گا۔ 6:20 کو اٹھنا آسان ہے، 6:10 6:05 6 بجے اٹھنا مشکل ہے۔ 6:20 کو نماز جماعت کی ہوگی تو 6 بجے بھی اٹھ کے تیار ہو کے مسجد کو آ سکتے ہیں۔ 6:10 کو 6:15 6:05 کو 6:10 کو نماز ہوں گی تو 6:45 کو 5:30 کو اٹھ کے تیار ہونا پڑتا۔ اب آگے چل کے رمضان شریف ہے تو اس کے لیے تو آسانی ہے، سحری میں اٹھ کے نماز کی تیاری کر کے انتظار کر لے سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اپنے فجر کی حفاظت میں کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے اپنے مزاج کا یہ معمول بنانا کہ مہینہ کوئی بھی ہو اور وقت کوئی بھی ہو، ہم فجر کی جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ جذبہ اور یہ سوچ پکی ہمارے اندر ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ آنکھ بھی کھل جائے گی اور تیاری بھی ہو جائے گی۔ بہرکیف نماز فجر کے بعد دینی مسائل اور دینی تربیتی پروگرام کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں جنازے کے متعلق احکامات اور مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں قریب الموت کے احکام، اس کے بعد انتقال ہو جانے کے بعد میت کے احکام، اور اس کے بعد غسل اور اس کے متعلق احکام کل ہم نے پڑھے ہیں کہ میت کو کس طرح غسل دینا چاہیے۔ اس میں یہ بات عرض کی گئی کہ مستحب ہے اور بہت اچھا ہے کہ غسل دینے والا میت کا کوئی عزیز قریب ہو۔ اگر عزیز قریب نہلانے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو پھر کوئی دوسرا پرہیزگار بندہ غسل دلوائے۔ اسی طریقے سے کم ایک عمل یہ کرے کہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تو غسال کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ بٹائے، اپنا ہاتھ لگائے، ان سے نہلانے والے سے پوچھ کر طریقہ اختیار کرے، عمل میں شامل ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو معلومات بھی حاصل ہو اور غسل دینے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھے بھی اور ہمارے اندر تھوڑی ہمت بھی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ مکمل غسل دینے کا طریقہ کہ 3 مرتبہ کس طرح دائیں کروٹ پلٹا کر پانی ڈالنا ہے، پھر کس طرح بائیں کروٹ پلٹا کر پانی ڈالنا ہے، پھر کس طرح تھوڑا سا ہاتھ دے کر میت کو بٹھانا ہے پیٹ کو دبانے کی خاطر، تاکہ حلق میں منہ میں کچھ اٹکا ہوا ہو تو وہ نکل جائے، رطوبت وغیرہ کوئی ہے تو نکل جائے، اس کے بعد پھر پانی ڈال کر پورا صاف کرے۔ اسی طریقے سے تنبیہ، میت کے بالوں میں کنگھی نہ کرے، نہ بال یا مونچھ یا ناخن کاٹے۔ میت کو غسل دینے کے بعد کنگھی نہیں کرنا ہے، اور ناخن بڑے ہیں یا مونچھ وغیرہ بڑے ہیں تو کاٹنے کا بھی حکم نہیں ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں۔ ہاں، اگر کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اس کو علیحدہ کر دے اور اس ناخن کو کفن کے اندر ہی رکھ دینا۔ اگر ناخن بالکل ادھر پہ ہے یا ٹوٹ گیا، غسل کے دوران ٹوٹا ہوا ملا، تو اس صورت میں اس کو کفن کے اندر ہی رکھیں گے۔ غسل دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو میت کا دیکھنا جائز ہو، بس عورت کو مرد یا مرد کو عورت کا غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ محرم ہو۔ اس میں بصورت خلاف غسل تو ہو جائے گا، لیکن خود یہ فعل مکروہ اور منع ہے، یعنی غسل دینے کے لیے مرد کا مرد ہونا اور عورت کو عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں غسل نہیں دیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ محرم ہو۔ اچھا، محرم کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ محرم، بار بار یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ محرم محرم، تو محرم کس کو کہتے ہیں؟ تو آسان الفاظ میں اگر کہا جائے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو محرم کہتے ہیں۔ جملہ ایک ہے، سمجھنے کے لیے بڑی آسانی،
کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے وہ ہمارے لیے محرم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ بہن سے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے، پردے کی ضرورت نہیں، ماں ہے، پھوپھی ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، ساس ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے بہن، بھانجی ہے، بھتیجی ہے۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں محرم، یعنی ان کے سامنے جانے کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے نکاح ہمارا جائز نہیں، اور جن سے نکاح جائز ہے ان کو کہتے ہیں غیر محرم، نامحرم، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسے کہ خلیری بہن، پھپھیری بہن، ممیری بہن، چچیری بہن، ان سے پردہ نہیں کرتے، ہاں یہ پردہ کرنے کا شریعت کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے اور بھی رشتے دار ہیں، بل یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی محرم بھی ہے تو میت کو غسل نہیں دے سکتے، یعنی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، البتہ عورت مجبوری کے تحت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں کیا حکمت ہوگی کہ مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، کب تک؟ عدت ہونے تک، اسی لیے تو عدت کا حکم دیا گیا۔ اور مرنے والے کے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کو 3 دن کے غم کی اجازت ہے، 3 دن کا صوم ہے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو، لیکن بیوی کے لیے 4 مہینے کا، جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک وہ صوم میں ہے، اور اس وقت تک وہ نکاح کے اندر ہے۔ تو مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت زوجیت سے خارج نہیں ہوتی، زوجیت میں ہی رہتی ہے۔ اس لیے شریعت نے، فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ عورت مجبوری کے تحت کوئی مرد غسل دینے والا نہ ہو تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اس کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، اسی وقت اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسی لیے منع کیا گیا۔ مزید اب آگے کیا کیا جائے؟ اگر ایسی جگہ کوئی عورت مر جائے جہاں سوا مردوں کے کوئی عورت نہ ہو، یا مرد ایسی جگہ مر جائے جہاں سوائے عورتوں کے کوئی مرد نہ ہو، تو ایسی صورت میں میت کو بجائے غسل کے تیمم دے دیں گے، اور تیمم دینے کے لیے بھی غیر محرم لوگ اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لینا ہوگا۔ تو یہ ہے شریعت کے کچھ احکام، ایسی نوعیت تو نہیں آتی لیکن پھر بھی علم کے اضافے کے لیے، معلومات کے لیے یہ چیز بھی ذہن میں رہنا کہ اگر کوئی ایسا سچویشن خدا نخواستہ آ جائے کبھی کسی وقت، یا ہمارے سامنے سوال آ جائے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، کہ ایسی جگہ پر جہاں پر سوائے عورتوں کے کوئی نہ ہو، مرد کا انتقال ہو جائے، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر عورت کا انتقال ہو جائے سوائے مرد ہو، تو اس صورت میں غسل نہیں دیں گے، صرف تیمم کرائیں گے، اور تیمم بھی ہاتھ میں کپڑے لپیٹ کر کرائیں گے، اور تیمم کا بیان ہم پڑھ چکے۔ اسی طریقے سے نابالغ لڑکے اور لڑکی کو عورت و مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں، بشرطے کہ انتقال کیا ہوا لڑکا یا لڑکی قریب البلوغ نہ ہو، یعنی چھوٹے بچے اگر انتقال کر جائے تو چھوٹے بچوں کو مرد بھی غسل دے سکتے ہیں، عورت بھی غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو غسل دینا فرض ہے، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ یعنی اگر بچہ، اکثر یہ سوال ہوتا بھی ہے کہ بچے بعض مرتبہ پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے بچے جن کا دنیا میں آنے کے بعد انتقال ہوا ہے، ویسے معصوم بچوں کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور ایسے بچے جو ماں کے پیٹ میں پہلے انتقال ہو گیا، بعد میں دنیا میں آئے، تو ایسے بچوں کی جنازہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر لے جا کر دفن کر دیں۔
اگر ان کے جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہے، اچھے ہیں، تو غسل بھی دیں گے۔ لیکن ایسے بچے جو مر کر کے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہی انتقال ہو گیا، دنیا میں زندہ نہیں آئے تھے، ایسے بچوں کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ رویا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہی زندہ کیوں نہ تھا ہو، ایسے معصوم بچوں کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی جائے گی اور غسل بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ سڑی ہوئی میت پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ میت سڑ جاتی ہے بعض مرتبہ، بعض لوگ ہوتے ہیں کسی پوری فیملی باہر چلے گئی، کئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ فیملی پوری باہر چلے گئی، حضرت رات میں سو گئے، انتقال ہو گیا، 2-3 دن تک کسی کو معلوم ہی نہیں، دکھنا 2-3 دن کے بعد محلے والے کعبہ کے دروازہ میں کھلا ہو کے دیکھے تو کیا ہے، توڑ کے انتقال ہو گیا اور پوری لاش سڑ جاتی۔ ایسا سچویشن بھی ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اب جب لاش سڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو چمڑا نکل جائے گا۔ بہرکیف تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، صرف پانی ڈال کر کفن پہنا کر اس کو دفن کر دیں گے جنازہ پڑھ کر۔ اگر کسی لاش کے ٹکڑے نصف یا زیادہ یا نصف ماں سر کے ملیں گے تو غسل دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے لاش کے ٹکڑے ملے، جیسا کہ حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ٹرین کی زد میں آ گئے، تو ویسی صورت میں ایسے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ ٹکڑے ملے سر کے ساتھ تو پھر ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ اور بالکل مختصر تھوڑے سے ٹکڑے ملے، زیادہ نہیں ہے، تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ٹکڑے ہیں اسی کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے، پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کے لیے۔ البتہ اگر وہ پانی دہ در دہ ہو اور میت کو نکالتے وقت غسل کی نیت سے 3 بار پانی میں حرکت دے دی جائے تو کافی ہے، غسل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کا تالاب میں، بڑے تالاب وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے تیرنے کے لیے جاتے، حادثہ ہو جاتا، ڈوب جاتا، تو ایسی صورت میں جنازے کو نکالتے وقت نکالنے والا اتنا سمجھدار ہے، علم والا ہے کہ انہیں غسل کی نیت سے 3 بار وہیں پہ ڈبکیاں لگا دیا میت کو تو غسل ہو جاتا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، نکالنے والے بیچارے اکثر غیر مسلم ہوتے یا پھر جاننے والے نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے ایسے ہی بغیر نیت کے نکال لیتے۔ تو اگر غسل کی نیت سے وہاں پر حرکت نہیں دیے تو یہ سوچ کر کے پانی میں انتقال ہوا، غسل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ الگ سے غسل دینا پڑے گا، الگ سے اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی میت کو بغیر غسل کے قبر میں رکھ دیا گیا ہو مگر ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایسے حالات آ گئے کہ معلومات نہیں تھے یا کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، بغیر غسل کے لے جا کے میت کو دفن کر دیے، تو اس صورت میں اگر ابھی مٹی نہیں ڈالے قبر میں، معلوم ہوا تو میت کو نکالنا، پھر غسل دینا، اس کے بعد پھر دفن کرنا۔ ہاں اگر مٹی ڈال دی ہے تو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی قسمت کی بات ہے۔ اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میت کو تیمم کرا کے دفن کر دے، پھر اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو غسل دینا ہوگا۔ اگر کوئی ناپاک مرد غسل دے یا کوئی کافر میت کو غسل دے تو غسل ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ اچھا، ناپاک مرد غسل دینے کے تعلق سے یہاں پر بات آئی کہ ناپاک شخص ہے جس کو غسل کی خود حاجت ہے اور وہ میت کو غسل دے رہا، تو اس صورت میں غسل تو ہو جائے گا لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگا، مکروہ ہوگا۔ لیکن شریعت میں خاص طور پر حکم دیا گیا کہ میت کے قریب میں ناپاک لوگ نہیں آنا چاہیے۔ جو ناپاکی کی حالت میں ہے، جس کو غسل کی حاجت ہے، وہ لوگ میت کے قریب نہیں جانا، نہ مرد جانا نہ عورت جانا، وہ میت سے دور رہنا تب تک کہ ناپاکی دور نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں اور اس کا خون اس کے جسم سے دور بھی نہیں کیا جائے گا،
یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے ان کی شان یہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، وہ جس لباس میں ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، اسی حالت میں ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کا کپڑا چینج نہیں کیا جائے گا، جو جسم پر خون ان کا لگا ہوا ہے وہ خون بھی ان کے لیے شان والا ہے، تو لہٰذا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیے ہیں، اپنی جان کو گنوائے ہیں، تو لہٰذا ان کو شہادت کا مرتبہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ یہ صرف شہید کی فضیلت کے لیے حکم ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے، انتقال ہوئے، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا اور ان کو الگ سے کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے اسی لباس میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میت کا غسل دیا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اکثر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پر میت کو غسل دیا جا رہا ہے وہیں پر پانی کے جانے کے راستے اختیار کروائیں۔ روڈ پر پانی جا رہا ہے، راستے میں لوگوں کے پیروں میں آ رہا ہے، یا ایک دوسرے پہ اچھلنے کا خدشہ ہے، تو اس طرح سے غسل میت کو نہ دیا جائے، بلکہ وہ پانی جو میت کے جسم سے ہوتے ہوئے بہتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پر گر جائے، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے گا، زیادہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں اس کا خیال رکھے کہ وہ پانی کے جانے کا صحیح راستہ اختیار کرے۔ میت کو نہلانے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں، البتہ اگر کئی لوگ نہلانے والے موجود ہو تو پھر جائز ہے۔ میت کو غسل دے چکنے کے بعد کفن پہنانا چاہیے۔ یہ ہو گئے میت کے غسل کے احکام اور چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں جو میت کے متعلق تھی۔ اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو جو غسال ہوتا ہے وہ غسل دیتے وقت کچھ پڑھتے رہتے ہو، وہ کیا پڑھتے کہ میرے کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نہ کچھ ورد پڑھتے ہو، پتہ نہیں کیا پڑھتے، کچھ آیتیں پڑھتے، درود شریف پڑھتے، وہ بڑی آواز شروع میں نکالتے، بعد میں صرف ایک دھن سناتی اور ایسا۔ تو اب اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میت کے قریب میں جب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو غسل کے وقت میں کوئی چیز پڑھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ زندہ آدمی غسل کرتے وقت کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی میں زندہ ہوں، میں غسل کر رہا ہوں تو میں کچھ بھی پڑھ سکتا ہوں، دعائیں وغیرہ زور زور سے چیخ چیخ کے حمام میں۔ تو جب میت کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس کے قریب میں بیٹھ کر کے ٹھہر کر کے غسل دیتے رہتے کوئی تلاوت کرنا، کچھ دعائیں وغیرہ زور سے پڑھنا، یہ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ تو اگر ہماری نظروں کے سامنے کبھی ایسا موقع آئے کہ میت کو غسل دیا جا رہا ہو اور غسال زور زور سے کچھ پڑھ رہے تو منع کر دینا، بولنا کہ خاموش غسل دے، پڑھنا ہے دل میں پڑھ لو، کیا پڑھنا ہے پڑھ لو، توجہ سے غسل دینا ہے اور کوئی دعا زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کا خاص خیال رکھنا اور اس کے لیے توجہ دینا چاہیے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جہاں تک غور کیا، اکثر غسال، جتنے غسالوں کو دیکھا وہ سب کے ساتھ، اور ہو سکے اگر کوئی خیر خواہ ہے، امت کا خیر خواہ ہے تو یہ کتاب لے جا کے غسالوں کو تحفہ دینا، جو کفن کی دکان ہے، غسل اور کفن کی دکان میں بڑا لکھ کے لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے یہ کتاب تحفے میں دینا، اس کو آپ اچھے سے پڑھو اور اس کے مطابق آپ عمل کرو، یہ تحفہ دیں پورے شہر کے غسالوں کو، کیونکہ وہ لوگ باضابطہ یہ کورس کرے ہوئے نہیں رہتے، وہ خاندانی طور پہ غسال رہتے ہیں، ان کا وہ کاروبار ہے، تو لہٰذا وہ لوگ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شاید ہو سکتا کہ کچھ بھی پڑھے تو خاندان کے لوگ خوش ہوتے، کچھ بھی تحفہ دیتے، تو اس واسطے آپ واضح طور پر بول دینا کہ بھائی غسل کے درمیان میں کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ الغرض انشاءاللہ تعالی کل سے کفن کے متعلق ہم پڑھیں گے، آج غسل کا بیان مکمل کمپلیٹ ہو گیا، کل کفن کے متعلق پڑھیں گے کہ کفن کتنے کپڑوں کا ہوتا، کیسا کفن ہوتا، کیسا کفن پہنانا چاہیے، کفن پہنانے کے بعد کیا کیا فارمیلٹیز ہوتی ہیں، فقہاء کرام نے کیا کیا بیان فرمایا، انشاءاللہ تعالی کل ہم وہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے میتین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، موت کی سختی سے بچائے، اور خاص طور پر اللہ تعالی ایمان کی موت عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاجی سے بچنے کی دعا، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے محتاج ہو جائیں یہ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کی محتاجی نہیں رہنا، تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے۔ تو لہٰذا دعا ہے غیر کی محتاجی سے بچنے کے لیے دعا، اللہم انا نعوذ بک من الذل الا الیک ومن الخوف الا منک ومن الفقر الا الیک۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کے پاس ذلیل ہونے سے پناہ چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی کا خوف نہ دے، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اس میں آپ دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیروں سے مدد لینے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن اگر انسان اچھے انداز سے کوشش کرے اور اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن سانچے میں لے کر چلے تو یہ چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہم کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ ہر نماز میں جب بھی یاد آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ کسی کا محتاج بنا کر ہم کو ذلیل نہ فرما، رسوائی سے بچا لے، کیونکہ جب کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو رسوائی کی بات ہے نا۔ تو لہٰذا جب یہ بار بار ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اتنا نوازے گا، ایسے ہمارے حالات بنیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قطعاً ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ ہم جو چاہتے ہیں غیبی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد عطا فرمائے گا اور ہمارے لیے راستے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز، کیونکہ فرض نماز کی ہم نے تو پریکٹس کی ہے، اس کے جو اذکار ہے اس اذکار کو درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ انی وجہت سے لے کر دعائیں معصورہ تک جتنے اذکار ہیں اس کو درست کرے، اس کو اچھے انداز سے پڑھے۔ کل ہی میں نے ایک بیان بھی گروپ میں اپلوڈ کیا ہے، ڈالا ہے مفتی صاحب کا بیان، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ 60 سال تک نماز پڑھیں گے لیکن ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شاید کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن اس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کریں گے، یا تو تلاوت صحیح نہیں کریں گے، یا تو اذکار صحیح نہیں پڑھیں گے، یا تو پھر رکوع سجدے صحیح نہیں کریں گے۔ یہ کچھ غلطیاں ان کی نماز میں ہو جائے گی جس کی وجہ سے نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنائے کہ بعض نمازی ہوں گے جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے ہوں گے، اسی وقت ان کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائے، تیری نماز کو چولہے لے کے جا۔ کیوں؟ یہی غفلت۔ تو لہٰذا یہ جو اذکار نماز کے اندر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں پابندی سے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن غلطیاں ہیں اس کے اندر، اس کے سدھار کی سخت ضرورت ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں سدھارنے کا بہترین طریقہ فون، آپ دنیا کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس میں، آپ دیکھیں کیا دیکھیں، آپ یوٹیوب پر انی وجہ تمہاری آپ کو آ جائے، اس کو ریپیٹ سنتے جائیے، دن بھر چھوٹا چھوٹا ٹکڑا سنیے، اس کی پریکٹس کریے، اس کا ٹکڑا سنتے جائیے، پریکٹس کرتے جائیے، آپ دیکھیے آپ کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسا آ جاتا ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اذکار نماز میں اس کا خاص خیال رکھنا۔ تو وتر کی نماز میں ہے دعائے قنوت، جو وتر واجب ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو سنت و نفل کے بعد، وہ نماز پڑھنا واجب ہے، جس کو واجب الوتر کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہم کو یہ جاننا ضروری ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی کی 2 رکعت ہم پڑھیں گے، آخری کی رکعت ایک قاعدہ اولیٰ کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔
یہ ہے دعائے قنوت. یہ دکھنے میں تلمبا دکھا آپ کو لیکن بڑا خوبصورت ہے. اس کو آپ لوگ پڑھیں گے بار بار ریپیٹڈ سنتے بھی جائیں گے تو یاد ہو جائے گا. یہ یاد کرنا ضروری ہے اگر واجب الوتر کو پوری کرنا ہے تو. اور یاد نہیں ہے ہم کیسا کرنا؟ تو وہ یاد کرنے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے سکتے. یہ کیا ہے؟ ٹیمپروری ہے یہ دعائیں. اصل دعا کیا ہے؟ دعائے قنوت. تو یہ دعائے قنوت بہت سارے نمازیوں کو یاد نہیں رہتا اور بڑی بہترین ترجمے کی دعا. اس کو سنیے اب جا کے آپ جس کو یاد نہیں ہے دعائے قنوت. آج کے دن کا آپ لوگوں کا ورک یہی ہے کہ دعائے قنوت کو سننا، اس کا ترجمہ دیکھنا، اس کو یاد کرنا. روز تھوڑا تھوڑا یاد کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا. تو نماز کے متعلق اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ دعائے قنوت واجب الوتر میں پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی واجب الوتر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھتے وہ بھول گئے اور فوراً رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو پلٹ کے واپس نہیں آنا. واجب فرض، رکوع میں جانا فرض ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر بھول گئے، بعض مرتبہ بھول جاتے، رکوع میں چلے جاتے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے یاد آیا تو بعض لوگ اٹھ کے پھر دوبارہ کرتے. نہیں، فرض میں سے واجب میں پلٹ کے نہیں آتے. فرض میں چلے گئے تو فرض. اب واجب چھوٹ گیا، کیا کرنا؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیے تو نماز ہو جاتی. تو لہذا دعائے قنوت کو یاد کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یہ بند کرو، مسافر بند کرو.